نے انسان کو کتنا اچھا بنایا، کتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ کوئی چیز انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین صورت دی ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ شعور کتنا دیا ہے؟ کائنات کی کوئی چیز، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی نہ کوئی شیر اور نہ کوئی چیتا اور نہ کوئی گائے بیل، آج تک انہوں نے کوئی انوینشن کی ہے، کوئی چیز نئی بنائی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے شعور دیا، کتنی خوبصورت بلڈنگ بنا لیتا ہے۔ آپ مکان دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ یہ جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہے، بندہ حیران ہوتا ہے یار کیسا نقشہ بنانے والوں نے بنا دیا اور کیسا وہ مستری کاریگری اس نے کی ہے۔ پھر یہ تو بلڈنگز ہیں نا، اور آپ یہ نئی نئی انوینشن دیکھ لیں، اب یہ جہاز کس نے بنا دیا، یہ بجلی کا سسٹم، اور یہ نئی سے نئی یہ موبائل ہی دیکھ لیں، کیسا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا انسان کو۔ اس نے شعور استعمال کرتے ہوئے چھوٹا سا پردہ بنایا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ کوئی آج سے 50 سال پہلے یہ تصور کر سکتا تھا کہ اس طرح ہم آپس میں رابطہ کریں گے اور تصویر ہماری سامنے ہوگی، ہم بندے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ بندہ چھوٹے ہوتے ہم وہ ریڈیو سے آوازیں سنتے تو ہم سمجھتے تھے بندہ اندر بندہ تو نہیں ہوتا تھا۔ کیا سسٹم انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جب یہی انسان اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے تو کیا یہ اللہ کو نہیں پہچان سکے گا؟ یعنی یہ جس طرح انسان ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، تو اس سے اعلیٰ بھی ایک ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب بندے کا یہ کنسیپٹ، بندہ شعوری کوشش کرے مجھے اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اور یہی مین چیز ہے اور یہی حقیقت ہے انسان کی کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان لے۔ جب وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان یہی ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اس کی تابع داری کرنی ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب یہ کنسیپٹ پکا ہوتا ہے پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر اس کی زبان غلط نہیں بولے گی، اس کے آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، اس کے کان غلط نہیں سنیں گے، اس کا دماغ غلط نہیں سوچے گا۔